طالبان حکومت کی درخواست پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر دفتر خارجہ کے مطابق جنگ بندی 17 اکتوبر شام 6 بجے تک برقرار رہے گی۔ سیز فائر کا مقصد سرحدی کشیدگی کم کرنا، اعتماد سازی کو فروغ دینا ہے، مسئلے کا پرامن اور پائیدار حل تلاش کرنا ہے۔ سیز فائر کے دوران تمام متعلقہ فورمز پر رابطے بحال رہیں گے۔ سیز فائر امن کی جانب قدم ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی پالیسی پر قائم ہے۔ پاکستان خطے میں امن، معاشی تعاون اور پناہ گزینوں کے مسئلے کا دیر پا حل چاہتا ہے۔ افغان مسئلے کا حل سے بات چیت اور افغان متفقین سے ممکن ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے پاکستان ہر ممکن سفارتی کوشش جاری رکھے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا افغانستان کے ساتھ جنگ بندی برقرار رکھنے پر شبہات کا اظہار، کہتے ہیں کہ کچھ دوست ممالک کی مداخلت پر 48 گھنٹے کی جنگ بندی ہوئی ہے۔ مجھے شبہات ہیں کہ موجودہ جنگ بندی بھی برقرار رہے گی۔ دوست ممالک ضرور مداخلت کریں گے اور طالبان پر دباؤ ڈالیں گے۔ افغانستان کے ساتھ جھڑپوں پر سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک کو اعتماد میں لیا گیا۔ پاک افغان جنگ کے تناظر میں بھارت کی ممکنہ جارحیت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں محاذوں پر جنگ کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ پاک افغان جنگ بھارت کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ افغان طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا تھا، پھر ویزوں کی درخواست واپس لے لی۔ افغانستان کے ساتھ کشیدگی کے دوران اندرونی خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک فوج نے افغان حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات برادرانہ اور اقتصادی نوعیت کے ہونے چاہیے۔ 40 سالہ افغان پالیسیوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ طالبان کے جھوٹے دعوے اور بھارت کے پروپیگنڈے میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مذاکرات کے نام پر دہشت گردوں کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ قومی قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اختلافات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ اگلے ہفتے ممکن ہے کہ قومی قیادت کے اتفاق رائے پر پیش رفت ہو۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قوتوں کو قومی اتحاد میں شامل ہونا چاہیے۔ جب تک افغانستان معافی نہیں مانگتا صلح نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو دہشت گردی سے باز آنا ہوگا۔ ہم کب تک اپنے جوانوں کے جنازے اٹھائیں گے؟ پاکستان نے افغانستان کو جارحیت پر جواب دیا۔ پاکستان نے 40 سال افغانیوں کی مہمان نوازی کی۔ افغانستان نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہوئے ہے۔ اب ہم نے افغانستان کو جنگ کا مزہ چکھایا۔ کئی بار کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی سلامتی اور دفاع پر تفصیلی مشاورت۔ افغانستان کے ساتھ کشیدہ صورتحال پر بات چیت، ملک کی سلامتی اور دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ صدر وزیر اعظم عزم کا عزم اور شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے پر صدر کو اعتماد میں لیا۔ نو لیگ پی پی تعلقات کی بہتری پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے قومی اہمیت کے معاملات پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو داخلی خارجی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ افغان طالبان کے اشتعال انگیز اقدامات پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ پاک فوج کی مؤثر بر وقت جوابی کارروائی سے صدر کو آگاہ کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا پاک فوج کی صلاحیت، جرأت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وطن کے دفاع میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ میں سب کے دل سے حلف دیتا ہوں کہ میں اپنی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کے 30ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ تقریب حلف برداری میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صوبائی اسمبلی، اراکین سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، کمشنر پشاور سمیت صوبائی محکموں کے انتظامی سربراہان نے شرکت کی۔ حلف برداری تقریب سے قبل صوبائی صدر جنید اکبر کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے گورنر فیصل کنڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، سیاسی سرگرمیوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا فیصلہ۔ ملاقات کے لیے آج اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ملاقات کے انتظامات کے لیے صوبائی حکومت نے وفاقی اور پنجاب حکومتوں کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کر دیا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کو مراسلہ ارسال کیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ओहदा संभालते ही पहला अहम इकदाम। PTI की खातून कारकुन सलम जावेद के मामले का नोटिस। IG पुलिस हमीद जुल्फ़िकार को अपने दफ्तर तलब करके पुलिस से सलम जावेद के मामले पर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि मामले पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाए। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आबिद मजीद मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के नेब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ताल्लुक ज़िला खैबर से है। सुहेल अफरीदी ने PK 70 से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। बिलावल अफरीदी हमीदुल्लाह अफरीदी को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। मामून खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और वज़ीर हायर एजुकेशन रहे। ISF खैबर पख्तूनख्वा के सदर रह चुके। BS इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रखी है। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बनने वाले ज़िला खैबर के पहले सियासतदान हैं। नौ मुत्तहिद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हलबरदारी तकरीब में शदीद बदनज़मी और शोर शराबा, कारकुनों की नारेबाजी, मीडिया के लिए इंतजामात भी ना होने के बराबर, कारकुनों की धक्कम पेल के बायस तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। बदनज़मी के बायस वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को भी धक्के लगे। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे, डीजल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 74 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 63 रुपये 2 पैसे जबकि डीजल की 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 162 रुपये 76 पैसे, मट्टी का तेल 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF इलामे के मुताबिक तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान की इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासर किया। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद ज़रूरी है। पहले अहदाफ के मुकाबले में शरह तरक्की में कमी, महंगाई में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल माहिदा तय पा जाने पर इजहार इत्मीनान। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन तोसी कर दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तोसी का फैसला किया गया। पहले टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी जिसे 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। नेट मीटरिंग 6000 मेगावाट तक पहुंच गई। सेक्रेटरी पावर कहते हैं कि नेट मीटरिंग लोड से सिस्टम के इस्तेहकाम को खतरा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर में ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी पावर ने बताया कि सोलर की वजह से ग्रिड सिस्टम पर बोझ है। नेट मीटरिंग इनकलाब बर्पा कर रहा। ऑफ ग्रिड सोलर की सलाहियत 12000 मेगावाट से बढ़ चुकी है। ग्रिड्स की बिजली में 14 रुपये कैपेसिटी चार्जेज और 9 रुपये टैक्सेस शामिल है जबकि नेट मीटरिंग से पैदा वाली बिजली सस्ती है। क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मदखेल और जस्टिस आयशा ने नया सवाल उठा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच मजीद बेंचेस तो तश्कील दे सकता है, फुल कोर्ट की तश्कील आईनी बेंच की तोसी तस्वुर होगी। जस्टिस जमाल मदखेल ने निशानदेही की जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच के जजेस की शमूलियत पर बहस हुई थी लेकिन मखसूस नाम देने की इजाज़त नहीं दी गई। मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इख्तियारात अपनी जगह हैं, सुप्रीम कोर्ट के अदालती इख्तियारात अपनी जगह मौजूद हैं। वकील आबिद जुबारी ने अपने दलाइल में कहा कि आईनी कमेटी सिर्फ आईनी बेंच में शामिल 15 जजेस तक महदूद है, दीगर जजेस को शामिल नहीं कर सकते। रेगुलर बेंचेस की तश्कील पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इख्तियार है। आईनी बेंचेस के क़याम और फुल कोर्ट की तश्कील के इख्तियारात अलग अलग हैं। किसी जज को फुल कोर्ट बनाने की हिदायत देना आईनी तौर पर दुरुस्त न होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने सुहेल अफरीदी को ज़ियारत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि आइन से खिलवाड़ किया गया, हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 शिक 8 के तहत गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर को इस्तीफ़े की तस्दीक के बाद मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार हासिल है। सूबे के नेब वज़ीर आला का प्रोग्राम तालीम सेहत की बजाय कैदी 804 की रिहाई है। एक गैर संजीदा शख्स को वज़ीर आला तस्लीम नहीं कर सकते। आइन और कानून के मुताबिक हर रास्ता इख्तियार करेंगे।
بانی پی ٹی آئی بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 2 وکلاء صفائی کے دلائل مکمل بیرسٹر سلیمان صفدر آج حتمی دلائل دیں گے بانی پی ٹی آئی بشا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا جائے گا سماعت کے دوران بانی کی 3 بہنیں اور کزن قاسم زمان بھی عدالت موجود تھے 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد عدالت نے تمام ملزمان کو طلب کر لیا سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات میں شیخ رشید سمیت دیگر ملزمان کو چالان کی نقول کی کاپیاں فراہم دہشت گردی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کے دور میں سب سے کم دہشت گردی ہوئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سب سے زیادہ دہشت گردی گزشتہ سال ہوئی پی ٹی آئی کی یہی پالیسی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو اگر کوئی اور ملک ایسا کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے پنجاب میں 4 انڈسٹریل اسٹیٹ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آفر کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیالکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی فیڈمک اور پیڈمک میں بے ضابطگیاں اور گپلوں میں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے مریم نواز نے کہا کہ سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا کسی نے پرواہ نہیں کی سرکاری اراضی کے 1-1 انچ کی حفاظت ہمارا فرض بلوچستان میں امن امان کے نظام کو یکساں بنانے کی سمت تاہم پیش رفت بلوچستان کابینہ نے 6 ڈویژنز میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی منظوری دے دی کوئٹہ کلات مکران رکشاں نصیر آباد اور یوب ڈویژنز میں لیویز فورس کا مکمل انضمام محکمہ داخلہ کی سفارش پر فیصلہ بلوچستان رولز آف بزنس 2012 کے تحت کیا گیا کابینہ کے فیصلہ محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کی مشاورت سے منظور انضمام کے بعد تمام لیویز تھانے اور ریونیو پولیس فورس صوبائی پولیس کے ماتحت ہوگی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان کشیدگی میں اضافہ حکومت پنجاب نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکورٹی واپس لے لی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اب سیکورٹی دے بھی تو ہم نہیں لیں گے حکومت چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے خاندان سے بھی سیکورٹی واپس لے چکی ہے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکورٹی واپس لینے کی تردید کہا کہ بلاول ہاؤس لاہور میں سیکورٹی معمول کے مطابق ہے ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ چند اہلکار ریسٹ پر تھے جن کی جگہ متبادل بھجوا دیے گئے سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے ہیں آغا سراج درانی دل کے عارضے میں مبتلا اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے صدر وزیراعظم بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ راجہ پرویز اشرف اور دیگر کا آغا سراج درانی کی سیاسی و عوامی خدمات کو خراج تحسین غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے پاکستان انڈونیشیا اور ترکی کا نام چل رہا اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پاکستان فوج ضرور بھیجوائے گا وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم امن کے محافظ کے طور پر دنیا میں نمبر 1 ہیں اگر ضرورت پڑی تو غزہ فوج ضرور بھیجنی چاہیے تاہم ہمیں ابراہیم کاٹیا اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے پر شامل نہیں ہونا چاہیے پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا نام موجود نہیں نتنیاہو کو احساس ہو رہا ہے کہ اس معاہدے سے اس کو سیاسی نقصانات ہوئے ہیں اپنے بیانات سے نتنیاہو سیاسی نقصان کو کور کرنے کی کوشش کر رہا افغان طالبان سے اگر بات ہو سکتی ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی حمایت کہا کہ افغان وزیر خارجہ کے حالیہ دورے اور جاری کرکٹ میچز اس بات کے ثبوت ہیں کہ تناؤ کے باوجود باہمی رابطے ممکن ہیں پاک بھارت جنگوں نے جموں کشمیر کے عام شہریوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ نام ہے یا انسائکلوپیڈیا دنیا کا طویل ترین نام رکھنے والے شخص جسے تعارف کرانے کے لیے 20 منٹ لگتے ہیں نیوزی لینڈ کے شہری کا نام 2253 الفاظ پر مشتمل لارنس نے 1990 میں اپنا نام قانونی طور پر تبدیل کرایا جو 6 صفحات پر مشتمل ہے